بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جڑنا شہروں پنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں نے بہت زیادہ مسائل دیکھے، بڑی پریشانی دیکھی۔ آخرکار خبر یہ آئی ہے کہ اب سب راستوں کو کھولا جا رہا ہے سوائے فیض آباد کے اڈے کے، بس یہ علاقہ رہ جائے گا۔ باقی بتایا جا رہا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ، گڈز ٹرانسپورٹ سب کے لیے راولپنڈی اسلام آباد کے راستے کھول دیے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے شہری سکھ کا سانس لیں گے۔ اس کے علاوہ ہائکنگ کے راستے بھی کھولے جا رہے ہیں، اسلام آباد میں بڑے مشہور ہیں۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، لیکن بری خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ٹیم کو روک دیا ہے کہ وہ اسلام آباد نہ جائیں، کیونکہ اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں، لمبا سفر ہے اور ایران ابھی تک کچھ فیصلے نہیں کر پا رہا۔ اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہے تو پھر مجھے فون پر مطلع کر دیں، اطلاع دے دیں۔ یعنی ابھی فی الحال کسی بھی طرح کے کوئی مذاکرات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ حکومت کی بھرپور کوشش تھی کسی نہ کسی طرح مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کے لیے آپ دیکھیے کہ شہریوں کو بھی پریشان ہونا پڑا، حکومت کو راستے بند کرنا تھے، راستے بند کیے گئے۔ اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، شہری یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مذاکرات اب آگے ہونے بھی ہیں تو خدا را یہ کہہ دیں کہ جی ہم کسی اور جگہ پر کر لیں گے، کوئی پرفضا مقام جیسے مری ہے یا جو بھی ہو، کہ اس طرح جڑواں شہر بند نہ ہو، کچھ ایسے علاقے جہاں پر بہت زیادہ آبادی نہیں ہے اس کو سیکیور کیا جائے، کچھ یہ گزارش کر لیجئے۔ تو امید ہلکی سی ہے، جس طرح ٹرمپ نے کہا جی مجھ سے فون پر بات کر لیں، یہ جنگ تو وہ نہیں چاہ رہے، لیکن اب مذاکرات ناکام ہوئے ہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ہی پٹرول ڈیزل کی قیمتیں کس طرح بڑھ چکی ہیں، اس کے علاوہ گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے جی یہ جنگ کی صورتحال کی وجہ سے ہے۔ تو حکومت تو اب یہ جنگ کا بہانہ بنا کر آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں بجلی بھی مہنگی کرے گی، گیس بھی، پٹرول بھی، ہر چیز بھی، کیونکہ تو واضح ہو گیا کہ ڈیزل زیادہ تر لوکل ریفائن ہو رہا ہے تو اس کی قیمت اتنی نہیں بڑھنی چاہیے تھی، اس میں بھی کسی طرح سے فائدہ دیا گیا ہے۔ پٹرول تو اس پہ تو ٹیکس لگا دیا گیا۔ اب اور تو اور اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے سب سے بڑے صوبے کا، پنجاب کا صحت اور تعلیم کا بجٹ ہی کم کر دیا گیا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ بار بار اب یہ بات ہوتی رہے گی جب نظر آئے گا کہ حکومت کوئی بجٹ کم کر رہی ہے عوام کے لیے، یعنی صحت اور تعلیم یہی بنیادی چیزیں ہیں، یہاں اگر بجٹ پر کٹ لگ رہا ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وفاقی حکومت کے انڈر جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بھی بجٹ پر کٹ لگ گیا کہ لائٹ جائے تو ڈیزل کے لیے رقم اتنی نہیں رہی، مفت ادویات کے لیے نہیں رہی، یہ حال ہو گیا ہے۔ تو پھر بات ہوگی جہاز کی، بلکہ جہازوں کی، کہ دو جہاز ہیں جی پنجاب کے حکومت کے، اور یہ 11 ارب روپے کا جہاز لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ جہاز اب لے ڈوبا ہے، کیونکہ یہی بات ہوتی رہے گی کہ جی آپ کے پاس 11 ارب روپے تھے جہاز خریدنے کے لیے، لیکن آپ کے پاس تعلیم کے لیے، صحت کے لیے کوئی رقم نہیں تھی۔ اتنے کم پیسے ہو گئے ہیں آپ کے پاس تعلیم اور صحت کے لیے، جبکہ دوسری طرف آپ کے پاس 11 ارب روپے ہیں جہاز خریدنے کے لیے، وہ بھی لگژری جہاز خریدنے کے لیے۔ محکمہ صحت کے بجٹ میں 29 ارب اور محکمہ تعلیم کے بجٹ میں 6 ارب کی کمی کی گئی ہے، اور اس طرح سے کل ملا کر 35 ارب کی نمایاں کمی کی گئی ہے۔ یہ تو میں آپ کو ایک مد میں بتا رہا ہوں، باقی تو احتجاج اب روز ہو رہا ہے جی، ستھرا پنجاب کے لوگ احتجاج کریں، ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، گریڈ 1 سے 16 کے لیے 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کر دی گئی ہیں، اس کی رقم نہیں ہے۔ جہازوں کے لیے پیسے ضرور ہیں اور بہت ہیں۔ اچھا، اگر بات کریں ایران کی، تو اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی جو پاکستان کے دورے پر تھے، وہ دورہ مکمل کر کے جب گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ بڑا نتیجہ خیز رہا، اور پاکستان کی برادرانہ کوششیں خطے میں امن کے لیے قابل قدر ہیں۔ ایران نے پاکستان کے ساتھ ملاقاتوں میں جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے قابل عمل فریم ورک شیئر کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایران پر جاری جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا موقف واضح کیا۔ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ واقعی سفارتکاری میں سنجیدہ ہے، عباس عراقچی نے، وزیر خارجہ ایران کے، انہوں نے بیان دیا ہے۔ ایران خطے میں پائیدار امن کے لیے سفارتی راستے کو اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان کی امن کوششوں کو ایران نے سراہا۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے پر مشاورت جاری۔ اب صرف اتنی بات ہے کہ مشاورت جاری۔ ادھر سے ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب کچھ کہنا ہو تو فون پر مجھے کہہ لیجئے گا۔ باقی انہوں نے کہا ہے کہ میں وفد اب اسلام آباد نہیں بھجوا رہا، اسلام آباد کا سفر بہت لمبا ہے اور نرا وقت کا ضیاع ہے، کچھ اور نہیں، وقت ضائع کرنا۔ ایرانی اس وقت پریشانی میں ہے کیونکہ تمام ترک کے پتے میرے پاس ہیں، اگر انہیں کوئی بات کرنی ہے تو مجھے کال کر لیں۔ تو راستے کھلے ہیں، دروازے کھلے ہیں، لیکن بات چیت نہیں، کوئی بات بن نہیں سکی۔ اب یہ یقیناً بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں آج کی پولیٹیکل بڑی ڈیولپمنٹ کی،
تو اس میں جناب ایک بار پھر تحریک انصاف نظر آ رہی ہے، اور کشمیر میں مظفر آباد میں کیپٹل میں جس طرح انہوں نے جلسہ کر دکھایا ہے اور بڑے پرجوش انداز سے جلسہ کر دیا ہے، اب سوشل میڈیا پر تو آپ کو اسی جلسے کے چرچے ملیں گے۔ اس میں سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ہم بہت بڑے احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، تحریک کی طرف جا رہے ہیں، آپ پوری تیاری کر لیں، پورے ملک سے اس میں لوگ آئیں گے، اور میں اپنا سیاسی مستقبل لگا کر ان کے ساتھ ہر میٹنگ میں بیٹھ رہا ہوں، البتہ بتا رہا ہوں ان کو کہ آئین و قانون کی پاسداری کریں، ووٹ کا احترام کریں، لیکن ہم نے تمام قانونی راستے اپنا لیے۔ اڈیار ضلع کا سپرنٹینڈنٹ 3 ججوں کے احکامات ردی کی ٹوکری میں پھینک رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جج رمضان میں میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، یہ لوگ سدھر نہیں رہے، اور اب انہوں نے احتجاج کی باتیں پھر سے شروع کر دی ہیں، اور کہا ہے کہ جی الیکشن میں جس طرح سے جھرلو کیا گیا ہے، جو کچھ کیا گیا ہے، اب یہ ہم نے آگے نہیں ہونے دینا۔ پاکستان کا جعلی وزیراعظم مجھے فون پر کہتا ہے کہ پوچھ کر بتاتا ہوں۔ سہیل آفریدی نے پھر جناب یہ لفظی گولہ باری شروع کر دی ہے۔ آپ لوگ شیلنگ کریں گے، آپ لوگ عمران خان کی آنکھ ضائع کریں گے، آپ لوگ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھیں گے، ہم پاکستان کے لیے قربانی دیں گے۔ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نے ہی کیا اٹھا رکھا ہے، ہم نکلیں گے، ہم احتجاج کریں گے، یعنی پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے، یہ سب انہوں نے وہاں پر تقریر میں کہا ہے۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں جی اتنے لوگ نکلے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں، پھر عوامی ایکشن کمیٹی وہ بھی ساتھ ہوگی تحریک انصاف کے، تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ جی ان کے جائز مطالبات نہیں مانے گئے، اب ہم دونوں اکٹھے ہیں۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ کشمیر میں تو اب پھر ڈنکا بج رہا ہے تحریک انصاف کا۔ جب خان کی آواز باہر آتی ہے، کوحرام مچ جاتا ہے، تو جب وہ بندہ باہر آ جائے گا تو لوگوں کی نیندیں حرام ہوں گی، سہیل آفریدی نے کہا ہے۔ پھر جی اسی طرح خطاب میں کہا ہے کہ اب ہم نے احتجاج کرنا ہے، اس دفعہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، تیار ہو، تیار رہنا، بہت بڑے احتجاج کی کال آنے والی ہے، اس دفعہ پورے ملک سے لوگ نکلیں گے۔ صحافی بھی رپورٹ کر رہے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بہت بڑا جلسہ کر دیا ہے، لوگ جذباتی نظر آئے ہیں، کشمیر کے بھی وہ بھی عمران خان کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اب حکومت کے لیے مشکل یہ ہے کہ ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کے پاس نہ کوئی بیانیہ ہے، نہ کارکردگی ہے، اوپر سے خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ مہنگائی آنے والے دنوں میں بڑھنے والی ہے، بجلی کی قیمت بڑھنے والی ہے۔ افسوسناک خبر جو وفاقی دارالحکومت سے آئی، آج کے دن اسلام آباد میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر واقعے کو درینہ دشمنی کا شاخسانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ نواحی علاقہ ہے جھنگی سیدہ، ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو مار دیا گیا۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع کی ہے، جبکہ ابتدائی طور پر واقعے کو درینہ دشمنی کا شاخسانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تانہ نون کی حدود میں جھنگی سیدہ کے محلے میں مکان کی بلائی منزل سے ایک ہی خاندان کے 4 لوگوں کی یہ باڈیز ملی۔ واقعے کی اطلاع تقریباً صبح 11 بجے ملی، جس پر پولیس فوری موقع پر پہنچی، اور جو لوگ مارے گئے ہیں، جن کی جان لی گئی، ان میں گھر کا سربراہ ملا خیل، اس کی اہلیہ شمیم، 14 سالہ بیٹا موسم خان اور ان کے سالہ حبیب مجید شامل ہیں۔ ایس پی انڈسٹریل حسنین کے مطابق 3 افراد کو گولیاں ماری گئیں، جبکہ ایک شخص کو تیردار آلے سے مارا گیا۔ ابتدائی تفتیش اور شواہد کی روشنی میں واقعہ خاندانی دشمنی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ مختلف پہلوؤں سے تحقیق کر رہے ہیں۔ کرائم انویسٹیگیشن یونٹ نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں، اور ورثاء کی درخواست پر مقدمہ درج کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ بڑا ہی ایک ہولناک واقعہ کیپٹل کی حدود میں پیش آیا ہے، جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اچھا، زرداری صاحب کے حوالے سے ایک عجیب و غریب، یہ کوئی اسلام آباد پوسٹ ہے جو کہ ایک ایکس پر پلیٹ فارم نظر آ رہا ہے، اور اس کو عجیب بات یہ ہے کہ بڑے اتھینٹک لوگ فالو کر رہے ہیں، جن میں صحافی ہیں ظفر نقوی، زاہد گشکوری صاحب، سمیع اللہ طارق بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں۔ اور اس پر ایک عجیب و غریب پوسٹ لگی ہے جس میں لکھا ہوا ہے جی اسلام آباد پوسٹ بریکنگ، آصف علی زرداری is expected to officially begin his visit to China today for the treatment of AIDS۔ اب ایک ایسی بیماری، ہولناک بیماری کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ جی چائنا جا رہے ہیں۔ اس پر شازیہ عطا مری صاحبہ نے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، سابق فیڈرل منسٹر ہیں اور چیئرپرسن رہی ہیں BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، انہوں نے کہا ہے دس از کمپلیٹلی فالس، بیس لیس اینڈ ایکسٹریملی ارریسپانسبل، یہ جھوٹی خبر ہے، فیک نیوز ہے، مس انفارمیشن ہے، اور اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہہ رہی ہیں محسن نقوی کو اٹیک کرتے ہیں کہ اس پر فوری امیجیٹ ایکشن لیں، نوٹس لیں، یہ کون کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی افواہیں پھیلا رہا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب خبر سامنے آئی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔